السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروع میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل میں معاہدے کے مقام پر ابرام مردود کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اس لمحے اس کا کمانڈر تیزی سے آتا ہے اور کہتا ہے صلاح الدین صندوق لے کر بھاگ گیا ہے جناب۔ یہ سن کر ابرام چونک جاتا ہے۔ کمانڈر کہتا ہے اسے مردود کے سپاہیوں کے ساتھ سے چھین لیا، ہم نہیں جانتے کہ اسے کہاں لے گیا ہے۔ جواباً ابرام غصے سے کہتا ہے لعنت ہو، مردود کو اس کا ساتھ دینا ہوگا۔ یہ کہتے ساتھ سب روانہ ہو جاتے ہیں۔ گھوڑا گاڑی سے اترنے کے بعد وہ آگے بڑھتے ہیں، ان سے کہتے ہیں۔ سپاہی کہتا ہے امیر صلاح الدین، یہ مقدس صندوق ہمارے حوالے کر دو، ملک مردود کے حکم سے ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں۔ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں ملک مردود جو بھی کرتا ہے ریاست کو نقصان ہی پہنچاتا ہے، ریاست کے سپاہی ہو، مردود کے نہیں، اپنے آپ کو مزید نقصان نہ دو، میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ جواباً سپاہی تلواریں بنام کرتے ہوئے کہتے ہیں ہمیں مجبور نہ کریں، میں جو کہتا ہوں وہ کریں۔ یہ سن کر رعیتی صلاح الدین سے کہتے ہیں ظاہر ہے آپ سپاہیوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن میں میر صلاح الدین جیسا مہربان نہیں، آ جاؤ پھر۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ تھپڑوں، مکوں اور لاتوں کے ساتھ سپاہیوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ابراہیم بھی ان کا ساتھ دیتا ہے۔ ان کی دھلائی کے بعد صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں ابرام کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہم نے صندوق حاصل کر لیا ہے۔ ادھر مردود کی منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی ابرام ان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ انہیں دیکھ کر مردود کہتا ہے میرے راستے سے ہٹ جاؤ کمینوں، پہلے ہی تمہاری وجہ سے صلاح الدین ایوبی کو پکڑ نہیں سکا۔ سہران کہتا ہے وہ بھاگ گیا، تم نے سب کچھ برباد کر دیا۔ ساتھ ہی مردود گھوڑے سے اترتا ہے اور اس کے سامنے ابرام اس کی طرف بڑھتا ہے۔ ابرام مزید کہتا ہے ایک نائب سلطان صلاح الدین ایوبی کو پکڑ نہیں سکتا۔ مردود کہتا ہے میرے راستے سے ہٹ جاؤ، میں اسے پکڑ لوں گا، میں اپنی تلوار سے تمہیں کچل دوں گا اور تمہاری